بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ 2 مئی 1898 بروز عید مقام قادیان، زیر درخت بڑ، جانب شرقیہ، بعد نماز عید بتقریب سلسلہ تعاون، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مندرجہ ذیل تقریر فرمائی۔ آپ سب صاحبوں کو معلوم ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ انسان، حیوان، چرند پرند، زمین آسمان اور جو کچھ زمین آسمان میں ہے، کسی چیز کا نام و نشان نہ تھا، صرف خدا ہی تھا۔ یہی اسلام کا عقیدہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ، یعنی خدا کے ساتھ اور کوئی چیز نہ تھی۔ ہم کو اس نے قرآن اور حدیث کے ذریعے خبر دی ہے کہ ایک زمانہ اور بھی آنے والا ہے جب خدا کے ساتھ کوئی نہ ہوگا۔ وہ زمانہ بڑا خوفناک زمانہ ہے، چونکہ اس پر ایمان لانا ہر مومن اور مسلمان کا کام ہے۔ جو اس پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں، کافر ہے اور بے ایمان ہے۔ جس طرح سے بہشت، دوزخ، انبیاء علیہم السلام اور کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے، ویسا ہی اس ساتھ پر ایمان لانا لازم ہے جب نفخ صور ہو کر سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہ سنت اللہ اور عادت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے سمجھانے کے لیے 3 طریق اختیار فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو عقل دی ہے کہ اگر وہ اس سے ذرا بھی کام لے اور غور کرے تو یہ امر نہایت صفائی سے ذہن میں آ سکتا ہے کہ انسان کی مختصر سی زندگی 2 عدموں کے درمیان واقع ہے اور کبھی بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ قیاس سے مجہولات کا پتہ لگ سکتا ہے، انسان معلوم کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر ہم غور کریں کہ ہمارے باپ دادے کہاں ہیں، اس پر غور کریں اور سوچیں تو مان لینا پڑے گا کہ سب کو اسی رستے پر چلنا ہوگا۔ نادان ہے وہ انسان جس کے سامنے ہزار نمونے ہوں اور وہ ان سے سبق نہ لے، عقل نہ سیکھے۔ عموماً دیکھا گیا ہے اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ ہر گاؤں اور شہر میں زندوں سے قبریں زیادہ ہوتی ہیں، بعض مخفی اور بعض ظاہر ہوتی ہیں۔ بسا اوقات دیکھا گیا ہے کہ جب شہر میں کوئی کنواں کھودتے ہیں تو اس میں سے ہڈیاں نکلتی ہیں۔ عموماً قبریں ہی قبریں ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ ایک دوسری بات ہے کہ وہ نمودار نہ ہوں۔ اس سے نابود شدہ طبقہ انسان کا پتہ لگتا ہے۔ دوسری ایک یہ دلیل عقلی اس زمانے کے وجود پر موجود ہے کہ جس طرح پر کھیت میں سبزہ نکلتا ہے، خوشنما معلوم ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ رفتہ رفتہ زرد ہو کر خشک ہونے لگتا ہے، اور پھر ایک حالت اس پر آتی ہے کہ وہ گرنے لگتا ہے، کہ اس وقت جب نقصان ہونے لگتا ہے تو بونے والا کسان اس کو خود ہی کاٹ ڈالتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسی طرح پر اڑ ہی کر ضائع جاوے۔ دنیا خدا تعالیٰ کا کھیت ہے۔ جس طرح زمیندار مصلحت اور انجام بینی سے کبھی کچا ہی کاٹ لیتا ہے، کبھی ذرا پختہ ہوتا ہے تو کاٹتا ہے، اسی طرح سے ہم بھی پرورش پا کر خداوندی مشیت اور ارادے کے موافق ٹھیک اپنے اپنے وقت پر کاٹے جاتے ہیں۔ زمیندار کے فعل سے سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ انسان کی زندگی کا بھی ٹھیک یہی طرز ہے۔ جیسے بعض دانے اگنے بھی نہیں پاتے بلکہ زمین کے اندر ہی ضائع ہو جاتے ہیں، اسی طرح بعض بچے شکم مادر ہی سے ضائع ہو جاتے ہیں اور بعض پیدا ہونے کے چند روز بعد مرتے ہیں۔ غرض ٹھیک اسی قانون اور عمل کے موافق انسان بچہ، جوان اور بوڑھا ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی مرضی کی درانتی اسے وقتاً فوقتاً مصلحت سے کاٹتی جاتی ہے۔ کبھی بچے مرتے ہیں جن کو کہتے ہیں کہ 18 سے مرتے ہیں، صحیح البدن، توانا، تندرست جوان بھی مرتے ہیں، عمر رسیدہ ہو کر پیر ناتواں بھی آخر اٹھ جاتے ہیں۔ غرض یہ سلسلہ قطع و برید کا دنیا میں ایسا جاری ہے جو ہر آن انسان کو سبق دیتا ہے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں۔ بس یہ بھی ایک دلیل اس زمانے کی آمد پر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دلیل خدا تعالیٰ نے اس زمانے کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے پیش کی ہے،
اور وہ انبیاء علیہم السلام کے قہری معجزات ہیں جن سے ایک ایک وقت دنیا کے تختے الٹ گئے اور خلقت کا نام و نشان تک قریباً مٹ گیا۔ انسان خدا تعالیٰ کے قہر کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے وہ نابود کر دے۔ پھر اس کو اور دلیل کے رنگ میں پیش کیا ہے کہ بعض امراض اس ہیبت اور شدت سے پھیلتی ہیں کہ جنہوں نے ان کا دورہ دیکھا ہوگا وہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت ہی کا نمونہ ہوتا ہے۔ من جملہ ان امراض شدیدہ کے ایک طاعون بھی ہے جو اس وقت ہمارے ملک میں پڑی ہوئی ہے، جس نے کراچی بمبئی میں بہت کچھ صفائی کر دی ہے، اور پہاڑ پر بھی پالم پور سے اور کلکتے سے بھی طاعون کی متوحش خبریں موصول ہوئی ہیں۔ غرض ایک بڑا بھاری خطرہ ہے جو اس وقت سامنے ہے، اور اس تقریر کے بیان کرنے سے یہ غرض ہے کہ چونکہ انسان کو بڑے بڑے ابتلاء آتے رہتے ہیں، جیسا خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزماتے رہیں گے، کبھی ڈر سے، کبھی مالوں میں نقصان کرنے سے، اور کبھی ثمرات کو تلف کرنے سے۔ اتلاف ثمرات سے مراد تفاسیر میں اولاد بھی لکھی ہے، اور اس میں کوششوں کا ضائع ہونا بھی شامل ہے، مثلاً حصول علم کی کوشش، تجارت میں کامیابی کی کوشش، زمینداری کی کوشش۔ غرض ان کوششوں کا ضائع ہونا بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو خیال ہوتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤں گا، آخر خدا تعالیٰ کے علم میں ان کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ ناکام رہے، یا کھیتی نہیں لگتی، یا تجارت میں کامیاب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 امتحان رکھے ہیں، ایک خوف، دوم کبھی نقصان مال، اور تیسرے نقصان جان، چہارم تلف ثمرات۔ مگر یہ ایک دہشت ناک مقام اور خوفناک جگہ ہے کہ اس طاعون میں یہ ہر 4 امتحان مجموعی طور پر اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جن کو یہ خبر ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کیا بھگتنا پڑتا ہے، واردات طاعون سے حقیقت میں یہ 4 امتحان یکے بعد دیگرے پیش آ جاتے ہیں۔ یہی نہیں کہ آدمی مر جاتا ہے، گورنمنٹ انگلیشیا نے ایک ضرورت اور اشد ضرورت کی وجہ سے، اور پھر ایسی مصلحت اور ضرورت سے جیسی مہربان ماں کو اپنے بچوں کی غور و پرداخت اور نگہداشت میں کبھی کبھی پیش آ جاتی ہے، یہ قانون پاس کیا ہے کہ جس گھر میں طاعون کی واردات ہو اس گھر کے رہنے والے باہر نکال دیے جاویں، اور اندر ضرورت ہمسائے اور محلہ دار، اور اشد ضرورت کی صورت میں گاؤں کا گاؤں ہی خالی کر دیا جاوے، بیمار الگ رکھے جاویں اور تندرست الگ رکھے جاویں، اور وہ مقام جہاں ایسے لوگ رکھے جاویں ہلکی ہوا میں ایسی جگہ پر ہو جس کے نشیب میں پانی نہ ہو اور خوب آمد و رفت ہو سکے، اور اس کے متصل ہی قبرستان بھی ہو تاکہ مرنے والوں کو جلدی دفن کر سکیں، تا ایسا نہ ہو ان کے تعفن سے ہوا اور زہریلی ہو۔ یہ ایک ایسا شدید ابتلا ہے جس کی وجہ سے بمبئی، پونا اور بعض دیگر مقامات وغیرہ میں لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ غرض گورنمنٹ نے ان تدابیر کے اختیار کرنے سے جو نیکی سوچی ہے، اور در حقیقت اس میں نیکی ہی ہے، اس کو بدی قرار دیا جاتا ہے۔ یہ افسوس اور سخت افسوس کی بات ہے کہ جس سے نیکی کی جاوے وہ اس کو بدی سمجھتا ہے۔ پھر اس پر حیرت اور تعجب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ نے تدابیر انسداد کچھ اپنے گھر سے وضع نہیں کر لیے ہیں۔ یونانی طبیبوں کا اس پر اتفاق ہوا ہے کہ طاعون جس گھر میں ہو وہ اس گھر بلکہ شہر بلکہ ملک تک کو صاف کر دیتی ہے۔ اس کی بہت سی نظیریں بھی اس گروہ نے دی ہیں کہ طاعون جیسی خوفناک مرض نے بس نہیں کیا جب تک کہ آبادی سے جنگل نہیں بنا دیا اور اجاڑ کر کے نہیں دکھا دیا۔ اکثر لوگوں کو خبر نہیں ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ باوجود کہ یہ خطرناک مرض بہت بری طرح پھیل رہا ہے اور ملک کے ایک بڑے حصے کو تباہ کر دینے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں کو ایک کھا جانے والا غم پیدا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ توبہ اور استغفار میں مصروف ہوں۔ میں نہیں دیکھتا کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہوں یا نمازوں کی پابندی کا التزام کرتے ہوں، بلکہ ظلم اور بد اخلاقی کے طریقے استعمال میں آ رہے ہیں۔ طاعون کا قاعدہ ہے کہ وہ سخت پرواز کر کے پرندے کی طرح دوسرے مقام میں پہنچتی ہے،
اس کی رفتار میں ایسا نظام نہیں ہے کہ منزل بمنزل جاوے، بلکہ 200-400 کوس کا فاصلہ طے کر کے یکلخت جا پہنچتی ہے۔ اب بمبئی اور جلندھر کی ہی بابت خیال کرو کہ ان میں کس قدر فاصلہ ہے۔ اب بتلاؤ کہ انسان اس کے جلندھر میں پہنچنے کی بابت کیا نظام رفتار کا قائم کر سکتا ہے۔ الغرض اس کی رفتار کی نسبت کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج عافیت سے گزرتی ہے، کل کیا ہو، یہ خطرناک بات ہے۔ اس کے دورے بڑے لمبے ہوتے ہیں، بعض اوقات 60 سال تک اس کا دورہ ہوتا ہے، اور یہ ایک مسلم اور مقبول بات ہے۔ حیضی کی طرح نہیں کہ ساون بھادوں کے مہینے میں آ گیا اور 20-25 دن رہ کر رخصت ہوا۔ طاعون کو حکیموں نے نیزے سے مارنے والی لکھا ہے۔ طاعون مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا نشانہ خطا نہیں جاتا اور بکثرت اموات ہوتی ہیں۔ تورات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں پر پڑی تھی۔ تورات میں خدا نے جہاں پھوڑوں کی مار سے ڈرایا ہے، اس سے طاعون ہی مراد ہے۔ قرآن کریم میں بھی یہودیوں کو نافرمانی پر طاعون سے ہلاک کرنے کا ذکر ہے۔ ان مقامات تورات اور قرآن کریم پہ غور کرنے سے پتہ لگتا ہے کہ یہ انسان کی نافرمانی اور بدکاری سے علاقہ رکھتی ہے، کیونکہ سنت اللہ سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ معصیت کے وقت اسی بیماری سے ہلاک ہوئے۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک قہری نشان ہے۔ جیسا میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ تیسرا قیامت کا نشان ہے۔ اس سے قیامت صغریٰ پیدا ہوتی ہے۔ شاید وہ لوگ جن کو خبر نہیں اس کو افسانہ سمجھیں کہ یورپ اور بلاد شام اور عراق عجم میں تو گویا اس کا ڈیرہ جم گیا تھا۔ ابھی یہاں نیا مسافر ہے، اس لیے لوگوں کو اس کے اخلاق اور عادات کی خبر نہیں۔ ایک طرف تو وہ خدا سے بے خوف اور بے خبر ہیں اور استغفار نہیں کرتے، دوسری طرف گورنمنٹ کی تجاویز پر بھی تو عمل درآمد نہیں کرتے اور ان کو بدظنی کی نظر سے دیکھتے ہیں اور مخالفت کا شور مچاتے ہیں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں، مداحنے کے طور پر تعریف کرنا ہمارا کام نہیں۔ یہ اصول کہ جس گاؤں میں بیماری ہو وہاں کے لوگ الگ کیے جاویں اور آمد و رفت کے راستے بند کیے جاتے ہیں اور مریضوں کو ایک کھلے میدان میں رکھا جاتا ہے اور بسا اوقات سارے گاؤں کو الگ کر دیا جاتا ہے، گویا اس سرزمین سے سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ ہماری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے اور تورات سے بھی یہی پتہ لگتا ہے کہ اس کے مواد زمین سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ مرض چوہوں سے پھیلتا ہے، یہ بھی من جملہ دیگر اسباب کے ایک سبب ہے۔ دراصل جو زمین بدکاریوں اور جفاکاریوں سے لانتی زمین ہو جاتی ہے، اس میں یہ سمیت پیدا ہو جاتی ہے اور بڑے بڑے خوفناک طریق پر وہ مبتلا عذاب ہو جاتی ہے۔ مگر کوئی ہم کو یہ تو بتلائے کہ گورنمنٹ نے کیا برائی کی جو یہ کہا کہ وبا زدہ مکان کو چھوڑ دو۔ جو کام ہماری بھلائی کے لیے ہو، اس میں برائی کا خیال پیدا کرنا دانش مند انسان کا کام نہیں۔ میں نے جیسا کہا ہے کہ اگر گورنمنٹ یہ حکم دے دے کہ کوئی نہ نکلے تو لوگ اس حکم کو اس سے بھی زیادہ ناگوار سمجھیں، کیونکہ جب گاؤں میں طاعون پھیلے اور لوگ مرنے لگیں تو کوئی بھی برداشت نہ کرے گا کہ اس گھر میں رہے۔ دیکھو جس گھر یا مکان سے کبھی سانپ نکلے، لوگ دہشت کھاتے ہیں، خواہ وہ سانپ مار بھی دیا جاوے، پھر بھی اندھیرے میں اس مکان کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ یہ انسان کی ایک طبعی عادت ہے۔ حیرت ہے کہ انسان اندیشے کی جگہ سے واقف ہو اور پھر امن اور چین کے ساتھ اس میں رہے۔ کیا ہو سکتا ہے کہ جس گھر سے مردہ پر مردہ نکلنا شروع ہو جاوے اور اہل خانہ اس میں بیٹھے رہیں، فی الفور خود ہی چھوڑیں گے اور اسے منحوس بتلا کر کنارہ کر جائیں گے۔ اگر یہ لوگ اسی حالت میں چھوڑے جاتے اور گورنمنٹ کسی قسم کا دخل نہ دیتی، پھر بھی یہ لوگ وہی کرتے جو آج گورنمنٹ کر رہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ لوگوں کو طاعون کی خبر نہیں، وہ اس کو نزلہ زکام کی طرح ایک عام مرض سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رجز رکھا ہے۔ رجز عذاب کو بھی کہتے ہیں۔ لغت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اونٹ کی بنے ران میں یہ مرض ہوتا ہے اور اس میں ایک کیڑا پڑ جاتا ہے جسے ناف کہتے ہیں۔ اس سے ایک لطیف نکتہ سمجھ میں آتا ہے کہ چونکہ اونٹ کی وضع میں ایک قسم کی سرکشی پائی جاتی ہے، تو اس سے یہ پایا گیا کہ جب انسانوں میں وہ سرکشی کے دن پائے جائیں تو یہ عذاب علیم ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور رجز کے معنی لغت میں دوام کے بھی آئے ہیں۔
یہ مرض بھی دیر پا ہوتا ہے اور گھر سے سب کو رخصت کر کے نکلتا ہے۔ اس میں یہ بھی دکھایا ہے کہ یہ بلا گھروں کی صفائی کرنے والی ہے، بچوں کو یتیم بناتی اور بے شمار بے کس عورتوں کو بیوہ کر دیتی ہے۔ اور رجز کے معنی میں غور کرنے سے اس کا باعث بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مرض پلیدی اور ناپاکی سے پیدا ہوتا ہے۔ جہاں اچھی صفائی نہیں ہوتی، مکان کی دیواریں بدنما اور قبروں کا نمونہ ہیں، نہ روشنی ہے نہ ہوا آ سکتی ہے، وہاں عفونت کا زہریلا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اس سے یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم میں جو آیا ہے وَالرُّجَّ فَاہْجُرْ، ہر ایک قسم کی پلیدی سے پرہیز کرو، ہجر دور چلے جانے کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ روحانی پاکیزگی چاہنے والوں کے لیے ظاہری پاکیزگی اور صفائی بھی ضروری ہے، کیونکہ ایک قوت کا اثر دوسری پر اور ایک پہلو کا اثر دوسرے پر ہوتا ہے۔ دو حالتیں ہیں، جو باطنی حالت تقوی اور طہارت پر قائم ہونا چاہتے ہیں وہ ظاہری پاکیزگی بھی چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی جو باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممید اور معاون ہے۔ اگر انسان اس کو چھوڑ دے اور پخانہ پھر کر طہارت نہ کرے تو اندرونی پاکیزگی پاس بھی نہ پھٹکے۔ بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اس لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعے کو غسل کرو، ہر نماز میں وضو کرو، جماعت کھڑی کرو تو خوشبو لگا لو۔ عیدین میں اور جمعے میں خوشبو لگانے کا جو حکم ہے وہ اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہے، بس غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ مقرر کیا ہے ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ مسلمان کو مرتے وقت کافور کا استعمال کرنا سنت ہے، یہ اس لیے کہ کافور ایسی چیز ہے جو وبائی کیڑوں کو مارتی اور سمیت کو دور کرتی ہے، انسان کے لیے ٹھنڈک پہنچاتی ہے، بہت سی عفونتی بیماریوں کو روکتی ہے۔ اس لیے قرآن میں حکم ہے کہ مومنوں کو کافوری شربت پلایا جائے گا، اور آج کل بھی تحقیقات سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کافور جیسا ہیضے کے لیے مفید ہے ویسا ہی طاعون کے لیے مفید ہے۔ میں اپنی جماعت کو بتلاتا ہوں کہ یہ بہت مفید چیز ہے، اور میرا اعتقاد ہے کیونکہ قرآن کریم نے بتلایا ہے کہ یہ جلن کو روکتا ہے اور اس کو سکینت اور تفریح دیتا ہے، یہ ہم کو اس طرف رغبت دلاتا ہے کہ کافور استعمال کیا کریں۔ آج کل ایک بات اور ثابت ہوئی ہے کہ کافور کے ساتھ جدوار استعمال کریں، بس جدوار کو لے کر سرکے میں ملا کر گولیاں بنانی چاہیے، اور 2 رتی کی گولیاں بنا کر تازہ لسی کے ساتھ استعمال کرو۔ عورتوں اور بچوں کو یہ گولیاں روزمرہ اگر استعمال کرائی جائیں تو بہت مفید ہیں۔ ہم بھی ایک دوا تیار کر رہے ہیں جو خدا تعالیٰ چاہے گا بہت فائدہ مند ہوگی۔ دراصل یہ کمبخت مرض تو ایسا ہے کہ کسی علاج پر بھروسہ کرنا تو غلطی ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہی کا فضل نہ ہو، مگر عام اسباب تندرستی اور قانون صحت میں سے حفظ ما تقدم بھی ایک عمدہ چیز ہے اور فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ بس مناسب ہے کہ سمیت اور عفونت پیدا کرنے والی چیزوں سے پرہیز کیا جاوے، اور بعض تیز غذاؤں سے جو دوران خون کو تیز کرتی ہیں، جیسے بہت گوشت اور بہت میٹھا، یا حد سے زیادہ دھوپ میں پھرنا، یا سخت اور شدید محنت کرنا، ان سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔ رعایت اسباب ہماری شریعت میں منع نہیں ہے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہم دوا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں دوا کرو، کوئی مرض ایسا نہیں جس کی دوا نہ ہو۔ ہاں یہ بالکل سچی بات ہے کہ کوئی وید یا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فلاں دوا فائدہ کرے گی، اگر ایسا ہوتا تو پھر کوئی کیوں مرتا۔ طبیبوں اور ڈاکٹروں کو چاہیے کہ متقی بن جاویں، دوا بھی کریں اور دعا بھی، تنہائی میں دعا مانگیں۔ جنہوں نے گھمنڈ کیا تھا خدا نے ان کو ہی ذلیل کیا ہے۔
لکھا ہے کہ جالینوس کو اس حال بند کرنے کا بڑا دعویٰ تھا۔ خدا کی شان ہے کہ وہ خود اسی مرض کا شکار ہوا۔ اسی طرح بعض طبیب مدقوق ہو کر اور بعض مسلول ہو کر اس تختہ دنیا سے چل دیے۔ میری غرض اس سے یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دعووں کی حقیقت کھول دی اور بے جا شیخی کا بھانڈا پھوڑ کر دکھایا۔ جو دعویٰ کیا اسی دعوے میں پست ہوئے۔ معلوم ہوا کہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب مرحوم بھی مشہور طبیب تھے اور 50 برس کا تجربہ تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ حکمی نسخہ کوئی نہیں، حقیقت یہی ہے، تصرف اللہ کا خانہ خالی رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے والا سعادت مند ہے، مصیبت میں شیخی میں نہ آوے، غیر اللہ پر بھروسہ نہ کرے۔ یک دفعہ ہی خفیف عوارض شدید ہونے لگتے ہیں۔ کبھی قلب کا علاج کرتے کرتے دماغ پر آفت آ جاتی ہے، کبھی سردی کے پہلو پر علاج کرتے کرتے گرمی کا زور چڑھ جاتا ہے۔ کون اس کو طے کر سکتا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان حشرات الارض اور سمیات کو کوئی کب گن سکتا ہے؟ بیماریوں کو بھی نہیں گن سکتے۔ لکھا ہے کہ آنکھ ہی کی 3000 بیماریاں ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے طور پر غلبہ کرتی ہیں کہ ڈاکٹر نسخہ نہیں لکھ چکتا جو بیمار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی پناہ میں آنا چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو خدا سے سخت غفلت اور استغنا ہے۔ قبریں کھودی جا رہی ہیں، فرشتے ہلاکت کے مواد تیار کر رہے ہیں اور لوگ کاٹے جاتے ہیں، اس پر بھی نادان دھیان نہیں کرتے۔ وبا قادیان سے 35 کوس کے فاصلے پر ہے۔ گو شدت حرارت کی وجہ سے کم ہوتی جاتی ہے، مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ شدت حرارت میں کم ہو گئی تو آئندہ سال نہ آئے گی؟ مجھے چند مرتبہ بذریعہ الہام اور رویا سے معلوم ہوا ہے کہ وبا ملک میں پھیلے گی، اور میں اس کو پیشتر شائع کر چکا ہوں کہ سیاہ رنگ کے پودے لگائے جا رہے ہیں۔ لگانے والوں سے پوچھا تو انہوں نے طاعون کے درخت بتلائے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ ایسا ہی میں یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ وعید کی پیشگوئیاں توبہ اور استغفار سے ٹل سکتی ہیں، یہاں تک کہ دوزخ کا وعید بھی ٹل سکتا ہے۔ لوگ اس طرف رجوع کریں اور توجہ کریں تو اللہ تعالیٰ اس ملک اور خطے کو چاہے گا تو محفوظ رکھ لے گا۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم میری بندگی نہ کرو تو پرواہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں گلی گلی میں حکیم ہیں، ڈاکٹر موجود ہیں، شفا خانے کھلے ہیں، وہ فوراً علاج کر کے اچھے ہو جائیں گے، مگر ان کو معلوم نہیں کہ خود بمبئی اور کراچی میں بڑے بڑے ڈاکٹر کتنے مبتلا ہو کر چل بسے ہیں۔ جو اس خدمت پر معمور ہو کر گئے تھے خود ہی شکار ہو گئے۔ یہ خدا تعالیٰ اپنے تصرفات کا مشاہدہ کراتا ہے کہ محض ڈاکٹروں پر علاج یا بھروسہ کرنا دانش مندی نہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ دوسرے عالم پر بھی ایمان پیدا ہو۔ اب لوگ زور لگا کر دکھاویں۔ جس طرح انسان ایک بالشت بھر زمین کے لیے مرتا ہے، سازشیں کرتا اور مقدمات کی زیرباریاں اٹھاتا ہے، کیا وہ خدا تعالیٰ کے کسی حکم کی تعمیل نہ کرنے پر بھی ویسا ہی قلق اور کرب اپنے اندر پاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ نادان انسان جب شدید امراض میں مبتلا ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، لیکن یوں ہی ازمائشی طور پر اسے مہلت ملتی ہے تو پھر ایک ایسا اصول قائم کرتا ہے اور ایسی چال چلتا ہے کہ گویا مرنا ہی نہیں۔ معمولی امراض سے مر جانے پر بھی بہت تھوڑا اثر اب دلوں پر ہوتا ہے، 2-3 روز تک برائے نام قائم رہتا ہے، پھر وہی ہنسی مخول اور مسخرفات۔ قبرستان میں جاتے ہیں اور مردے گاڑتے ہیں، مگر کبھی نہیں سوچتے کہ آخر ایک دن مر کر ہم نے بھی خدا کے حضور جانا ہے۔ اب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ معمولی اموات بھی اثر انداز نہیں ہوتی ہیں۔ امرتسر، لاہور میں 60-70 روزانہ اموات کی تعداد ہوتی ہے۔ کلکتے اور بمبئی میں اس سے زیادہ مرتے ہیں۔ گو نفس الامر میں یہ نظارہ خوفناک ہے، مگر کون دیکھتا ہے؟ کوتاہ اندیش انسان کہہ اٹھتا ہے کہ یہ اموات آبادی کے لحاظ سے ہیں اور پرواہ نہیں کرتا۔ دوسروں کی موت سے خود کچھ نفع نہیں اٹھا سکتا، اس لیے خدا تعالیٰ نے دوسرا نسخہ اختیار کیا ہے اور طاعون کے ذریعے لوگوں کو متنبع کرنا چاہا ہے۔
لیکن میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ اب جو ہونا ہے سو ہونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سمجھ کر تم خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کرو اور گورنمنٹ کو بھی خطا کار ٹھہراؤ۔ گورنمنٹ کو بدنام کرنے سے کیا حاصل؟ تعاون تمہاری اپنی شامت اعمال سے آئی اور گورنمنٹ پر تمہاری بدولت آفت آئی۔ گورنمنٹ کو اگر تمہارے ساتھ سچی ہمدردی نہیں تو تم خود ہی بتلاؤ کہ اس قدر روپیہ وہ کیوں خرچ کرتی ہے؟ شفا خانے اور ڈاکٹر کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ ہزاروں پولیس کے آدمی انتظام کے لیے کیوں مقرر کیے؟ کیا اسے کچھ شوق ہے کہ اس قدر خرچ اٹھائے؟ نہیں، بلکہ ملک کی یہ حالت دیکھ کر وہ اندر ہی اندر مہربان ماں کی طرح بے چین ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ میں رعایا ہی سے ہے۔ لوگوں کو شاید خبر نہیں، حدیث میں آیا ہے کہ قیامت میں لوگ طاعون سے مارے جاویں گے۔ منجموں کی باتیں گو قابل ذکر نہیں، مگر ہند اور یورپ کے منجم کہتے ہیں کہ نومبر 1899 میں ستارے جمع ہوں گے اور خوفناک وقت آئے گا۔ ہم کو اس کی تو پرواہ نہ تھی، مگر ہم کو تو یہ غم ہے کہ ہمارے الہام میں بھی آئندہ 2 جاڑوں کا سخت اندیشہ ہے، بشرطے کہ لوگ راہ راست اختیار نہ کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کریں، بدکاریاں، زناکاریاں، چوریاں اور ہر ایک قسم کے مکر و فریب اور بدعمال چھوڑ کر ہر طرح کی بدعمالیوں سے اجتناب نہ کریں تو سخت خطرہ اور اندیشہ ہے۔ ایک سہمناک اور ترسناک نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم گورنمنٹ کو کیوں قصوروار ٹھہرائیں؟ بس میں نصیحت کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کو مناسب نہیں ہے کہ وہ جاہلوں کی روش اختیار کریں اور احمقوں اور کوتاہ اندیشوں کی چال چلیں۔ میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ گورنمنٹ نے جس قدر ہدایات جاری کی ہیں وہ صحت کے لیے بہت مفید ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں مثل تبری وغیرہ کے جو 1000 سال سے پہلے کی تصنیف ہے، لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب لشکر ملک کے شام میں تھا، وبا پڑی، اس وقت لشکر کو پہاڑ پر بھیجنا پڑا۔ تو یہ گورنمنٹ ہی کا مخترع کا نسخہ نہیں، بلکہ طریقے اہل اسلام بھی یوں ہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسے انہوں نے نشیب کو چھوڑ کر پہاڑ کی بلندی کو اختیار کیا، اسی طرح اب بھی مرطوب اور نشیبی مکانات کو چھوڑ کر کھلے میدانوں میں مریضوں کو رکھا جاتا ہے۔ ابو علی سینا نے بھی اس امر پر زور دیا ہے کہ گھروں کی صفائی کی جاوے، کیونکہ جب تک سبب موجود ہے نتیجہ زائل نہیں ہو سکتا۔ طبیب کیا کر سکتا ہے؟ ماشا دو ماشا دوا دے گا، مگر وہ عفونت جو سانس کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے اس کو وہ دوا کیا کرے گی؟ اس گھر میں بیٹھ کر طاعون کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ لوگوں نے طاعون کے ہاتھ نہیں دیکھے، جہاں کوئی مرتا ہے وہاں ناک نہیں دیا جاتا۔ گورنمنٹ کے متعلق بدزنی کے ناپاک خیالات ہیں۔ گورنمنٹ نے جو سوچا ہے وہ صحیح ہے۔ ہماری جماعت کو لازم ہے کہ گورنمنٹ کی مدد کریں اور ہندو ہوں یا مسلمان اپنے ہمسایوں دوستوں کو سمجھاویں اور اس دھوکے اور غلط فہمیوں کو دور کریں کہ گورنمنٹ نے مارنے کی تجویز کی ہے۔ کوئی ان نادانوں سے پوچھے کہ لکھوں کھا روپیہ گورنمنٹ مارنے کے واسطے صرف کر رہی ہے اور اس قدر تکالیف اٹھانے کا اسے شوق ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ طاعون بہت مہلک مرض ہے۔ اول سمجھ لینا چاہیے کہ طاعون کیا ہوتی ہے۔ وہ ایک شدید تپ آتا ہے، غشی، متلی، درد سر، نسیان ہوتا ہے، لرزہ بہت ہوتا ہے، بے چینی اور سراسیمگی ہوتی ہے، پھر چند روز کے بعد ایک پھوڑا نکل آتا ہے۔ کبھی تو وہ چھوٹی پھنسی ہوتی ہے، کبھی زیادہ، اور کبھی یہ بنے ران میں نکلتا ہے، کبھی پسے گوش اور کبھی گردن میں نکلتا ہے، یہاں تک کہ سرسام ہو جاتا ہے۔ غالباً یہ سب کچھ 24 گھنٹے میں ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ کو پتہ بمشکل ملتا ہے اور 20 گھنٹے تک تو لوگ کچھ تو معمولی بخار سمجھ کر اور پھر آثار طاعون دیکھ کر اسے چھپاتے ہیں، اور جب اثر ہو چکتا ہے تو کہیں جا کر گورنمنٹ کو پتہ ملتا ہے۔ اب 1-2 گھنٹے وہاں رہ کر اگر وہ مرے نہ تو اور کیا ہو؟ بس یہ نادانی اور حماقت ہے کہ قصور اپنا ہے اور اسے تھوپا جاتا ہے گورنمنٹ کے سر۔ اگر گورنمنٹ غلطی کرے تو ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، مگر گورنمنٹ کی نیک نیتی اور خیر طلبی تو یہاں تک ہے کہ اس نے خود مشورے لیے، مگر ہمارا ملک واقعی نیم وحشی اور جاہل ہے۔ غصے اور بدزنی کے سوا ہاتھ میں کچھ نہیں۔
اپنی غلط کاریوں کا الزام گورنمنٹ کو دیتے ہیں اور کچھ نہیں سوچتے۔ کاش یہ سدھا انجمنیں جو ملک میں پھیل رہی ہیں اس کام کی طرف توجہ کریں اور جو ہلاک دلوں سے یہ بدظنیاں گنوائیں تو کس قدر بھلائی بنی نو کی ہو۔ تم غفلت کے لحافوں میں پڑے سو رہے ہو، جن بے آرامیوں اور تکالیف میں تمہارے ہم جنس مبتلا ہیں تمہیں ان کی خبر نہیں۔ روپیہ ان مصائب سے نجات پانے کے لیے اپنی پیاری رعایا کی خاطر صرف کر رہی ہے۔ اگر چندہ کر کے وہ صرف کرنا پڑتا اور یہ حکم ہوتا کہ گاؤں گاؤں کے لوگ چندہ کریں تو کوئی ایک پیسہ بھی دینے پر راضی نہ ہوتا۔ میں نے بھی ایک دوا تیار کرنی چاہی ہے اور میں اس کے تیار کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ خدا شیخ رحمۃ اللہ صاحب کو جزائے خیر دے، انہوں نے خدا تعالیٰ ہی کے لیے 200 روپیہ اس کار خیر میں دیا ہے۔ میں نے اس مرض کے اسباب کو خوب زیر نظر رکھ لیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس مرض کے کئی حصے ہوتے ہیں، اس لیے طبیب کو مناسب اور لازم ہے کہ وہ ہر حصے اور سبب کی رعایت ملحوظ رکھے۔ ردی غذائیں اور سمی ہوائیں اس مرض کو بہت زیادہ پھیلاتی اور خطرناک بنا دیتی ہیں۔ زمین کے نشیبی حصے سے ایسی سمی ہوائیں تنفس کے ذریعے یا غذا کے ذریعے انسان کے خون میں سمیت اور عفونت پیدا کرتی ہیں۔ آج کل کی تحقیقات میں طاعون کی جڑ کیڑے یا اجرام صغیرہ ثابت ہوئے ہیں۔ میں بھی اس تحقیقات کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت ثابت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں جہاں یہ ذکر آیا ہے وہاں ناف کا نام رکھا گیا ہے، اور ناف اس کیڑے کو کہتے ہیں جو بکری اور اونٹ کے ناک سے نکلتا ہے اور اسے طاعون قرار دیا گیا ہے۔ آج کل کی تحقیقات پر بڑا فخر کیا جاتا ہے، مگر جس نے مقدس اسلام کے بانی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاک کلام کو پڑھا ہے اسے کس قدر لطف اور مزہ آتا ہے جب وہ 1300 برس پیشتر اس کے پاک ہونٹوں سے ان باتوں کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ قرآن کریم بھی اس کو کیڑا ہی بتلاتا ہے۔ اب اے نئی تحقیقات پر اترانے والو، خدا کے لیے ذرا انصاف کو کام میں لاؤ اور بتلاؤ کہ کیا وہ مذہب انسانی اختراع ہو سکتا ہے جس میں ایسے حقائق پہلے سے موجود ہوں جو 1300 سال کی محنتوں اور تحقیقاتوں اور جان کنیوں کا نتیجہ ہوں۔ یہ قرآن کریم اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولی معجزات ہیں۔ دیکھو، قلب دل کو کہتے ہیں اور قلب گردش دینے والے کو بھی کہتے ہیں۔ دل پر مدار دوران خون کا ہے۔ آج کل کی تحقیقات نے تو ایک عرصہ دراز کی محنت اور دماغ سوزی کے بعد دوران خون کا مسئلہ دریافت کیا، مگر اسلام نے پہلے ہی سے دل کا نام قلب رکھ کر اسی صداقت کو مرکوز اور محفوظ کر دیا۔ اب میں پھر اصل مضمون کی طرف عود کرتا ہوں۔ دوسرا سبب پلیدی، تیسرا سبب سمیت، چوتھا سبب تپ، پانچواں پھوڑے۔ اب اس میں ایک اختلاف ہے کہ آیا اصل پھوڑے ہیں یا تپ۔ ڈاکٹر تپ کو اصل بتلاتے ہیں اور یونانی پھوڑے کو اصل ٹھہراتے ہیں۔ میرے نزدیک یونانیوں کی رائے صحیح ہے کیونکہ تورات میں بھی پھوڑوں کا ہی ذکر ہے۔ ہاں، تپ لازمی ہے۔ بعض اوقات تپ قائم مقام ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی، بلکہ بیمار تپ سے پہلے ہی رخصت ہو جاتا ہے۔ طبابت کی روح سے ثابت ہوا ہے کہ تپ سے پہلے بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ غرض اصل تپ نہیں بلکہ پھوڑا ہے۔ پھوڑا اگر چیرا جاتا ہے اور مواد نکل جاتا ہے تو تپ بھی کم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اچھا ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ مرض مہلک اور خوفناک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ گورنمنٹ باوجود کہ وہ سچی ہمدردی اور پوری غمخواری کے ساتھ رعیت کی بھلائی میں مصروف ہے مگر بدنام ہو گئی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ گورنمنٹ کو جلد خبر نہیں ملتی، اور اگر ملتی بھی ہے تو کیا کیا جاوے کہ مریض اس کے اختیار میں نہیں۔ جہاں تک نیک نیتی اور بنی نوع انسان کی اس غمخواری کے خیال سے خود اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال رکھا ہے، میں نے ان تجاویز پر جو گورنمنٹ نے مریضان طاعون کے متعلق شائع کی ہیں غور کیا ہے، اور میں بلا خوف لوم لائم کہتا ہوں کہ یہ تجاویز بہت ہی مناسب اور موزوں ہیں۔ مثلا یہ کہ اس گھر کو یا بعض اوقات عند ضرورت محلے کو خالی کیا جاوے اور مریض کو الگ رکھا جاوے، یہ سب بالکل ٹھیک اور درست ہیں۔ ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ بچہ اگر طاعون سے بیمار ہو
اور وہ قواعد کی روح سے علیحدہ کیا جاوے تو ماں باپ سے جدا ہو کر وہ مر جاوے گا، لیکن ایسا اعتراض کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ماں باپ اس کے ساتھ جا سکیں گے، مگر وہ بھی اس کے ساتھ تعاون ہی کے مریض قرار دیے جاویں گے۔ انما الاعمال بالنیات، گورنمنٹ کی نیت بالکل ٹھیک ہے اور وہ لوگوں کو تفرقہ میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ گورنمنٹ نے بدنیتی یا برائی سے ایسا خیال نہیں کیا، اور میری تو سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ گورنمنٹ کو فائدہ کیا ہو سکتا ہے۔ قرآن میں حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب اولی الامر کی اطاعت کا صاف حکم ہے۔ اگر کوئی کہے کہ گورنمنٹ منکم میں داخل نہیں تو یہ اس کی صریح غلطی ہے۔ گورنمنٹ جو بات شریعت کے موافق کرتی ہے وہ منکم میں داخل ہے، جو ہماری مخالفت نہیں کرتا وہ ہم میں داخل ہے۔ اشارۃ النص کے طور پر قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کی باتیں مان لینی چاہیے۔ عام طور پر مسلمانوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ انسداد تعاون کے متعلق شکر گزاری گورنمنٹ کے میموریل بھیجتے، بجائے شکر گزاری کے ناشکر گزاری ہوئی، اور کوئی وجہ ناراضگی کی بجز اس کے نہیں معلوم ہوتی کہ عورتوں کی نبضیں دیکھتے ہیں۔ اول تو گورنمنٹ نے اس اعتراض پر پوری توجہ کر کے اس کو رفع بھی کر دیا اور دائیاں مقرر کر دیں، مگر میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو بھی اعتراض کی گنجائش نہ تھی۔ ایسی صورت اور حالت میں جہاں قہر خدا نازل ہو اور ہزاروں لوگ مریں، وہ تشدد پردہ جائز نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بادشاہ کی بیوی مر گئی اور کوئی اس کو اٹھانے والا بھی نہ رہا۔ اب اس حالت میں پردہ کیا کر سکتا تھا؟ مثل مشہور ہے، مرتا کیا نہ کرتا۔ حدیث شریف میں آیا ہے اگر بچہ رحم میں ہو تو کبھی مرد اس کو نکال سکتا ہے۔ ہمارے دین میں حرج نہیں ہے، جو حرج کرتا ہے وہ اپنی نئی شریعت بناتا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی پردے میں کوئی حرج نہیں کیا، اور قواعد اب بہت آسان ہوتے جاتے ہیں۔ جو تجاویز اور اصلاحیں لوگ پیش کرتے ہیں، گورنمنٹ انہیں توجہ سے سنتی اور ان پر مناسب اور مصلحت وقت کے موافق غور کرتی ہے۔ کوئی مجھے یہ تو بتلاوے کہ پردے میں نبض دکھانا کہاں منع رکھا ہے۔ بات یہ ہے کہ نیک بختی اور تقوی کی طرف توجہ کرنی چاہیے اور سعادت کی راہیں اختیار کرنی چاہیے، تب ہی کچھ ہوتا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ خدا تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک خود قوم اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ خواہ نخواہ کے ظن کرنے اور بات کو انتہا تک پہنچانا بالکل بیہودہ بات ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اتلاف حقوق اور بدکاریوں سے باز آئیں۔ یہ بات خوب طور پر ثابت ہے کہ بعض اوقات جب ایک بدی کرتا ہے تو وہ سارے شہر اور گھر کی ہلاکت کا موجب ہو جاتی ہے۔ بس بدیاں چھوڑ دیں کہ وہ ہلاکت کا موجب ہیں۔ جلندھر اور ہوشیار پور کے 80 گاؤں مبتلا ہیں، پھر کیوں غفلت کی جاوے؟ اور گورنمنٹ پر جاہلانہ طور پر بدگمانی نہ کرو۔ اگر تمہارا ہمسایہ بدگمانی کرتا ہو تو اسے سمجھا دو۔ کہاں تک انسان غفلت کرے گا؟ اس دن سے ڈرنا چاہیے جب ایک دفعہ ہی وبا آ پڑے اور تباہ کر ڈالے۔ حدیث میں آیا ہے کہ قبل از وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ خوف و خطر میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو ایسے وقت میں تو ہر شخص دعا اور رجوع کر سکتا ہے۔ سعادت مند وہی ہے جو امن کے وقت دعا کرے۔ انسان ان لوگوں کی حالت کو معائنہ کرے جو اس خطرے میں مبتلا ہیں۔ یہاں سے تو بہت قریب ہے، آدمی وہاں کے حالات دریافت کرے۔ ابھی تک جلندھر کے ضلع میں ترقی پر ہے، گو ہوشیار پور کے ضلع میں کمی پر ہے، مگر میں یقین نہیں کرتا ابھی جاڑا آتا ہے۔ بس خدا تعالیٰ کی طرف پناہ لو اور نمازوں کو باقاعدہ التزام سے پڑھو۔ کبھی لوگ ایک ہی وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، نمازیں معاف نہیں ہوتیں، پیغمبروں کو بھی معاف نہیں ہوئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نئی جماعت آئی، انہوں نے نماز کی معافی چاہی۔ آپ نے فرمایا کہ جس مذہب میں عمل نہیں وہ مذہب کچھ نہیں۔ اس بات کو خوب یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے ایک یہ بھی نشان ہے کہ آسمان اور زمین اس کے امر سے قائم رہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی لوگ جو طبیعات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ نیچری مذہب قابل اتباع ہے۔
حفظ صحت کے اسباب استعمال نہ کریں تو تقوی اور طہارت کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے نشانوں میں سے یہ بھی نشان ہے کہ بعض اوقات ادویات بیکار ہو جاتی ہیں اور حفظ صحت کے اسباب کام نہیں آ سکتے۔ نہ دوا کام آ سکتی ہے اور نہ طبیب، لیکن اس کا امر ہو تو الٹا سیدھا ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم کا ابتلا کہ بچے اور اس کی ماں کو کنعان سے دور لے جاؤ۔ وہ اپنے عیال کو وہاں لے گئے جہاں اب مکہ واقع ہے، ایسی جگہ جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ وہاں پہنچ کر کہا کہ اے اللہ، میں اپنی ذریت کو ایسی جگہ چھوڑتا ہوں جہاں دانہ پانی نہیں ہے۔ حضرت سارہ کا ارادہ تھا کہ کسی طرح سے اسماعیل مر جاوے۔ انہوں نے کہا اس کو ایسی جگہ چھوڑ۔ ان کو یہ بات بری معلوم ہوئی، مگر خدا نے کہا کہ سارہ جو کہتی ہے وہی کرنا ہوگا، اس لیے نہیں کہ سارہ کا پاس زیادہ تھا۔ سارہ نے ہاجرہ کو اس سے پہلے بھی نکالا تھا۔ فرشتہ اس وقت بھی بولا تھا۔ نبیوں کے سوا بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے، چنانچہ ہاجرہ سے 2 مرتبہ مکالمہ ہوا۔ غرض ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، کچھ مختصر سا پانی اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر چلے گئے اور چھوڑ کر آ گئے۔ چند روز بعد نہ دانہ رہا نہ پانی رہا تو اسماعیل مرنے لگے۔ اس وقت ماں نے نہ چاہا کہ میں اس کی موت دیکھ سکوں۔ چند مرتبہ ادھر ادھر دوڑیں کہ شاید کوئی قافلہ آتا ہو۔ دور جا کر ٹیلے پر چڑھ کر چیخنے لگیں۔ اب وہ وقت تھا کہ ایک ہی بچہ تھا اور آپ خامند سے الگ تھیں، گویا بیوہ ہی کی طرح تھیں۔ آگے بچہ پیدا ہونے کی امید نہیں تھی۔ چیخنے لگیں۔ اس وقت فرشتے نے آواز دی کہ ہاجرہ ہاجرہ۔ ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا۔ پھر دیکھا کہ بچے کے ادھر ادھر پانی رواں ہو رہا ہے، گویا مردہ زندہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پانی روکا نہ جاتا تو تمام دنیا میں بہہ نکلتا۔ اس قصے کے بیان سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ ایسی جگہ ہو جہاں دانہ پانی نہ ہو، جب بھی خدا تعالیٰ اپنی قدرت کا کرشمہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ پہلا کرشمہ یہ پانی تھا، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ وہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا، اس کی شان یہ ہے کہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا۔ اس پانی سے تو اسماعیل زندہ ہوا تھا اور اس سے دنیا زندہ ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ جہاں ظاہری تجویز نہ تھی، وہاں اللہ تعالیٰ نے بچاؤ کی ایک راہ نکال دی، اور اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ اس کے امر سے زمین و آسمان رہ سکتے ہیں۔ دیکھو وہ جنگل جہاں اس قدر گرمی پڑتی ہے اور ایک انسان نہ تھا، اس کو خدا نے کیسا بنا دیا کہ کروڑہا مخلوق وہاں جاتی ہے اور ہر ایک جگہ سے لوگ جاتے ہیں۔ وہ میدان جہاں حج کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہی ہے جہاں نہ دانہ تھا نہ پانی۔ اصل بات یہ ہے کہ خدا جو چاہتا ہے کرتا ہے، ویرانے کو آبادی اور بڑی آبادی کو ویرانہ بنا دیتا ہے۔ بابل کو کیا کیا؟ جہاں انسان کا منصوبہ تھا کہ آباد ہو، وہاں ویرانہ ہوا اور الوؤں کا مسکن بنا، اور جہاں انسان چاہتا تھا کہ ویرانہ ہو، وہ دنیا بھر کا مرجع ہوا۔ بس خوب یاد رکھو، دوا اور تدبیر پر خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر بھروسہ کرنا حماقت ہے۔ ایسی زندگی چاہیے جو بالکل نئی ہو، استغفار کی کثرت ہو۔ جن کو بہت کثرت اشغال ہیں، ان کو زیادہ ڈرنا چاہیے۔ ملازمت پیشہ لوگوں کے اکثر فرائض فوت ہو جاتے ہیں، بس بعض اوقات ظہر اور عصر کا جمع اور مغرب اور عشاء کا جمع کرنا جائز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ حکام سے بھی اگر نماز کے لیے پوچھیں تو اجازت دے دیتے ہیں، اور اعلیٰ حکام کی ماتحت افسروں کو ہدایتیں ہوتی ہیں۔ ترک نماز میں ایسے بجا عذر بجز اپنے نفس کے کچے پن کے اور کچھ نہیں۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ میں ظلم نہ کرو، اپنے فرائض منصبی بجا لاؤ، گورنمنٹ پر ایک سیکنڈ کے لیے بھی بدظنی نہ کرو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سکھوں کے عہد میں کیا حال تھا؟ مسجدوں میں اذان موقوف ہو گئی تھی، گائے کے تھوڑے سے گوشت پر سخت ایذائیں اور بے حد ظلم ہوتے تھے۔ پس اللہ تعالیٰ دور سے اس سلطنت کو لایا جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، امن سے اپنے مذہبی فرائض بجا لانے لگے ہیں۔ بس
کس قدر شکر ہم کو اس گورنمنٹ کا کرنا چاہیے۔ خوب یاد رکھو، جو انسان کا شکر نہیں کرتا وہ خدا کا بھی نہیں کرتا۔ یہ قاعدہ ہے کہ اگر انسان کسی عضو سے کام نہ لے تو بیکار ہو جاوے۔ کہتے ہیں آنکھ کو 40 دن بند رکھیں تو اندھی ہو جاوے۔ اس لیے میں تم کو بتاکید کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کے احسان ہم پر بہت ہیں۔ کس قدر حقائق اور معارف کی کتابیں کہاں کہاں سے آتی ہیں۔ آزادی سے ہم نے فائدہ اٹھایا، مذہب پر حملے ہوئے اور مشکلات پڑے، ہم نے غور کیا اور فکر کی تو اللہ تعالیٰ نے حسب وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا ہم پر معارف اور حقائق کھولے۔ اسی لحاظ سے گورنمنٹ بھی ان معارف کے کھلنے کا ایک باعث ہے۔ بس بالآخر میں پھر کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ سے سچا رشتہ قائم کرو اور گورنمنٹ پر بدظنی سے نہ دیکھو، بلکہ اس کی ہدایات کی تعمیل کرو اور اس کو مدد دو۔